بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم جی۔ تو پچھلے پارٹ میں ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹس 1 میں استعمال ہونے والی ڈیفرنٹ اپروچز کے بارے میں۔ تو آج ہم بات کریں گے اسٹیٹس 2 اور اسٹیٹس 3 میں استعمال ہونے والی ڈیفرنٹ اپروچز کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے بارے میں دوست اچھے طریقے سے آگاہ ہیں تقریباً سب اپروچز سے، تو اس کا صرف میں تعارف ہی پیش کروں گا۔ تو اسٹیٹس 2 ڈیزیز ان پرسن تھیراپیوٹک ماڈل میں استعمال ہونے والی جو پہلی اپروچ ہے وہ ہانیمن PQRS اپروچ ہے۔ ہانیمن آرگینن میں لکھتے ہیں کہ کامن سمٹمز کی بنسبت پیکیولر، کوئر، ریئر اور اسٹرینج سمٹم جو ہیں یہ زیادہ اسٹرانگلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کسی پیشنٹ کی سملیئر میڈیسن یا سملیمم ریمیڈی کو۔ اور اس میں یہ ہے کہ کامن سمٹمز کی بنسبت ہمیں مریض میں ایسے سمٹمز تلاش کرنے چاہیے اگر مل سکیں کوئی اسٹرینج، ریئر اور پیکیولر سمٹمز، تو ان کی بنیاد پر اگر دوا تجویز کی جائے تو وہ زیادہ افیکٹو اور زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور زیادہ مریض کے قریب ترین سملیئر ریمیڈی ہوتی ہے۔ دوسری اپروچ ڈاکٹر بوننگھاسن کی کمپلیٹ سمٹم اپروچ ہے۔ کمپلیٹ سمٹمز کے لیے 5 فیکٹرز ہونے ضروری ہیں۔ نمبر 1 لوکیشن، نمبر 2 سنسیشن، نمبر 3 موڈیلٹیز، نمبر 4 کنکومیٹنٹس اور نمبر 5 کازیشن۔ اگر یہ 5 فیکٹرز ہمیں معلوم ہوں کسی سمٹم سے متعلق تو اسے ایک کمپلیٹ سمٹم کہتے ہیں۔ اور جو تیسری اپروچ ہے وہ بھی بوننگھاسن کی اپروچ ہے جسے آلٹرنیشن آف میڈیسن کی اپروچ کہتے ہیں۔ تو جو دوست مطالعہ نہیں کرتے، زیادہ جستجو نہیں رکھتے، تو وہ بوننگھاسن کے بارے میں بھی کم معلومات رکھتے ہیں کہ وہ کون تھا اور اس نے کیا کام کیا، ہومیوپیتھی کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں۔ اور ان کا خیال ہے کہ یہ آلٹرنیشن آف میڈیسن کی جو اپروچ ہے یہ حال ہی میں جو موجودہ ہومیوپیتھس ہیں انہوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بوننگھاسن جو ہے انہوں نے بہت سارے امراض جو ہیں وہ آلٹرنیٹ میڈیسن دے کے انہوں نے درست کیے ہیں۔ جب ہم پریکٹیکل پارٹ میں پہنچیں گے تو وہاں پر میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بوننگھاسن کے جو کیسز ہیں وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو یہاں پہ میں بوننگھاسن کا مختصر تعارف کرانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر بوننگھاسن جو ہیں یہ ہانیمن کے شاگرد تھے اور ہومیوپیتھی کی جو پہلی ریپرٹری ہے اس کو ترتیب دینے کا سہرا بھی ان کے سر ہے۔ اگرچہ ہانیمن نے کچھ کام کیا تھا اس بارے میں لیکن اس کو ریپرٹری نہیں کہہ سکتے، الفابیٹیکلی اس نے کچھ کام کیا تھا اور پھر اس نے بوننگھاسن کو یہ کام سپرد کیا اور ہانیمن کے کہنے پر بوننگھاسن نے یہ زبردست کام کیا اور ہومیوپیتھی کی جو پہلی ریپرٹری جس کو ریپرٹری آف اینٹی سورکس کہتے ہیں وہ اس نے ترتیب دی۔ اور ہانیمن نے بوننگھاسن کے کام کی تعریف بھی کی ہے آرگینن میں آپ کو آرگینن کا حوالہ دیتا ہوں، آپ اس کو مطالعہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے۔ تو آرگینن کے ایفورزم 153 کے فٹ نوٹ 109 میں اور ایفورزم 235 کے فٹ نوٹ 129 میں ہانیمن نے بوننگھاسن کے کام کی تعریف کی ہے۔ نمبر 4 جو اپروچ ہے وہ بوگرز پیتھولوجیکل جنرلز ہیں، بوگرز پیتھوجینیٹکس ہیں، ڈاکٹر CM بوگر۔ اور نمبر 5 جو اپروچ ہے وہ انٹر کرنٹ ریمیڈی اپروچ ہے۔ انٹر کرنٹ ریمیڈی کا تصور بوننگھاسن کی جو ریپرٹری ہے، ریپرٹری آف اینٹی سورکس کے پریفیس میں ہانیمن کے حوالے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، انٹر کرنٹ ریمیڈی کا تصور ملتا ہے۔ اور چھٹی اپروچ جو ہے وہ ڈاکٹر ہیرنگ کی اپروچ ہے جس کو 3 لیگڈ اپروچ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرنگ عظیم ہومیوپیتھ کے لیے بہت ان کی خدمات ہیں۔ تو ڈاکٹر ہیرنگ کے مطابق اگر ہم جو
طویل کے اسٹیکنگ ہے اس کو کٹ شارٹ کرنا چاہیں تو پھر ہمیں کم از کم 3 قسم کے سمٹمز معلوم ہونا ضروری ہیں دوا تجویز کرنے کے لیے۔ وہ 3 قسم کے سمٹمز کون سے بتاتے ہیں ڈاکٹر ہیرنگ؟ نمبر 1 SPR سمٹم یعنی کہ اسٹرینج، پیکیولر اور یا کوئی ریئر سمٹم۔ نمبر 2 اسٹرانگ مینٹل سمٹم، اور نمبر 3 ڈیفینیٹ موڈیلٹی، یعنی یہ 3 قسم کی کیٹیگری کے جو سمٹمز ہیں اگر یہ پائے جائیں تو ان پر ہم دوا تجویز کر سکتے ہیں، اور وہ مریض کی سملیئر یا سملیمم ریمیڈی یا اس کے قریب ترین ہوگی۔ اور 7ویں جو اپروچ ہے وہ ڈاکٹر گورنسے کی کی نوٹ میتھڈ ہے، کی نوٹ سمٹمز اپروچ ہے۔ کی نوٹ سمٹم جو ہیں وہ کسی میڈیسن کا ایسنس ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹرز جن کا سال ہا سال کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، اور وہ سینکڑوں ہزاروں پیشنٹ دیکھ چکے ہیں، میٹیریا میڈیکا پر ان کا مکمل عبور ہے، اور امراض کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں، فلسفی کے بارے میں بھی جانتے ہیں، تو وہ تو ایک کی نوٹ سمٹم پر دوا تجویز کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کی نوٹ سمٹم جو کہ کسی میڈیسن کا ایسنس ہوتا ہے، جو ایک تجربے کار ہومیوپیتھ جو ہے جس کا ایکسپیرینس ہے اور میٹیریا میڈیکا پر اس کا ہولڈ ہے، وہ ایک سمٹم سے یہ جان لیتا ہے کہ اس میں یہ کی نوٹ سمٹم جس میڈیسن کی سمٹم ہے، جس میڈیسن کو انڈیکیٹ کر رہی ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ جانتا ہے کہ باقی علامات بھی مریض کی اگر لی جائیں تو وہ عموماً اس ہی دوا کی ہوتی ہیں، لیکن ایک جو جونیئر ہومیوپیتھ ہے جس کا میٹیریا میڈیکا پر ہولڈ نہیں ہے، اس کو صرف ایک کی نوٹ سمٹم پر دوا جو ہے وہ تجویز کرنے سے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ 8ویں جو اپروچ ہے وہ ڈاکٹر ایڈولف لپے کی اپروچ ہے، اس کو بھی 3 لیگڈ اپروچ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر لپے کہتے ہیں کہ اگر کی نوٹ پر ہی میڈیسن تجویز کرنی ہے کسی پیشنٹ کی تو پھر کم از کم اس کے لیے ایک کی بجائے 3 کی نوٹ سمٹم جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو پھر اس کے لیے دوا تجویز کی جا سکتی ہے، اس کو بھی 3 لیگڈ اپروچ کہتے ہیں۔ تو یہ میں انہی کے الفاظ یہاں پہ ڈاکٹر لپے کے کوٹ کر دیتا ہوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن گیون آن دا بیسس آف ایٹ لیسٹ 3 کی سمٹمز از مور ریلائبل دین دیٹ ٹریٹڈ ود 1 سمٹم۔ اور آخری جو اپروچ ہے وہ تو تینوں ہی اسٹیٹس کے لیے ضروری ہے، وہ ہے ریلیشن شپ آف ریمیڈی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹس 3، پرسن ان ڈیزیز، ہومیوپیتھک فلسفی، کلاسیکل ہومیوپیتھی۔ پرسن ان ڈیزیز، جو پہلی 2 اپروچز ہیں وہ ہے ڈیزیز ان پرسن، اور جبکہ اسٹیٹس 3 جو ہے وہ ہے پرسن ان ڈیزیز۔ تو اس میں استعمال ہونے والی ڈیفرنٹ اپروچز کا تعارف میں پیش کرتا ہوں۔ اور نمبر 1 وہ ہانیمن ٹوٹیلٹی آف سمٹمز اینڈ میازمیٹک اپروچ ہے۔ تو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز میں یہ ضرور بات جو ہے وہ توجہ میں رکھنی چاہیے کہ ٹوٹیلٹی آف سمٹم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سر سے لے کے پاؤں تک ایک لمبی سٹوری مریض کی لکھ کے بیٹھ جائیں اور پھر پریشان ہوں، رپورٹریاں کھنگالنا شروع کر دیں، میٹیریا میڈیکا کبھی ادھر کر کبھی ادھر کر پریشان ہو جائیں۔ تو ہانیمن جو کہتا ہے نا ٹوٹیلٹی آف سمٹمز، اس سے مراد کوانٹیٹیو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز نہیں ہے، بلکہ وہ کوالیٹیٹیو ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بات کرتا ہے، اور وہ ایک لمبی لسٹ نہیں ہونی چاہیے، مریض کی پوری بات سنیں، اچھے طریقے سے کیس ٹیکنگ کریں، اور پھر اس میں سے سلیکٹ کریں کوالیٹیٹیو سمٹمز جن کی تعداد جو ہے وہ 5 سے لے کے 8 9 10 تک، یا زیادہ سے زیادہ ہو تو 11 12، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، جتنی کم سے کم ہو 7 8 سمٹم جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے ایویلویشن آف سمٹمز کے بارے میں اچھے طریقے سے آگاہ ہیں تو آپ اس میں سے کوالٹیٹیو جو سمٹمز ہیں ان کو سلیکٹ کریں۔ اور دوسری جو اپروچ ہے وہ کینٹین کلاسیکل اپروچ ہے، جس میں کہ مینٹل جنرلز، فزیکل جنرلز، اور اس کے بعد پیکیولر اور سمٹمز اور موڈیلٹیز اور کانسٹیٹیوشن کو اور کازیشن کو دیکھا جاتا ہے۔
اور یہی اپروچ جو ہے وہ زیادہ ہومیوپیتھ جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. جو تیسری اپروچ ہے وہ ڈاکٹر بوننگھاسن کی جنرلائزیشن اپروچ ہے. جنرلائزیشن کا ٹاپک تھوڑا وسیع ہے تو اس کی بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے پریکٹیکل پارٹ میں. چوتھی جو اپروچ ہے وہ ایک ہومیوپیتھ گزرے ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں ہومیوپیتھی کے لیے، اور بہت انٹلیکچوئل اور وہ ایک ٹیچر تھے، ایک استاد تھے بہترین، فرانسسکو ایزیاگاز لیئر اپروچ اینڈ جینیٹکس. اور نمبر 5 ڈاکٹر پرافل وجیکرس کی جینیٹک کانسٹیٹیوشن اپروچ ہے. اب یہاں پہ جینیٹکس کا ذکر آ گیا. پچھلے بھی کسی لیکچر میں بات کی تھی کہ ہومیوپیتھی کو صرف ہم اگر آرٹ اور فلاسفی ہی کہتے رہیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہماری ریسرچ آگے نہیں چل سکے گی. ہومیوپیتھک ایک سائنس ہے اور اس سائنس کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. دیکھیں ہانیمن، جو ڈاکٹر ہانیمن تھے، ان کے دور میں جس قدر سائنس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، جتنا میڈیکل کا شعبہ امپروو ہو چکا تھا اور جتنا وہ نالج رکھتے تھے، اس نالج کے دائرہ کار کے اندر انہوں نے بہترین کام کیا، بہترین ریسرچ کی، اور وہ رکے نہیں ہیں. وہ مسلسل ان کی جستجو جاری رہی ہے. دیکھیں اگر آپ آرگینن لے لیں تو یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہانیمن جو ہے وہ مسلسل ریسرچ کرتے رہے. ان کی زندگی میں آرگینن کے 5 ایڈیشن آئے اور 6واں ایڈیشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن وہ ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا، جو کہ ان کے پھر ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد جا کر وہ شائع ہوا. تو وہ اپنی پیتھی کو مسلسل امپروو کرتے چلے گئے. فرسٹ آرگینن، پھر سیکنڈ آیا، اس میں اس نے اس کو امپروو کیا، بہت سارے میتھڈس کو موڈیفائی کیا، اور مسلسل وہ بندہ جو ہے وہ کام کرتا چلا گیا، وہ رکا نہیں ہے. تو اب اگر ہم کہیں کہ بچوں اب 6واں ایڈیشن آ گیا ہے، اب اس سے آگے ہم نے نہیں بڑھنا، وہ حرف آخر ہے، تو یہ بے وقوفی ہے. تو جب ریسرچ کسی بھی شعبے میں رک جاتی ہے تو پھر وہ شعبہ جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، پھر وہ شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں ہانیمن کے کام کو آگے بڑھانا ہے اور اس کے لیے کھلے ذہن اور وسعت نظر کی ضرورت ہے، اور سائنٹیفک نالج کی ضرورت ہے، اور ریسرچ کی ضرورت ہے. تو ہم جب پریکٹیکل پارٹ میں پہنچیں گے تو وہاں پہ ہم جینیٹکس کے حوالے سے، اور اگر آسان الفاظ میں استعمال کر لوں، جینیٹکس کا علم جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ ڈیپ نالج چاہیے. اگر اس کی جگہ میں بائیو کیمسٹری اپروچ کہہ لوں تو وہ بات زیادہ آسان ہو جائے گی. تو وہاں پر ہم جو میازمز ہیں وہ در حقیقت کیا ہیں، اور میازمز کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور ان کو جو ہے دور کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اینابولزم کے حوالے سے اور کیٹابولزم کے حوالے سے جو میازمز ہیں ان کو ایکسپلین کیا جائے گا. اور 6ٹھی جو اپروچ ہے وہ راجن سنکارنز کی سنسیشن میتھڈ اور کنگڈمز اپروچ ہے. اور نمبر 7 جان اسکولٹن کی گروپ انالیسز اینڈ پیریاڈک ٹیبل اپروچ ہے. جدید اپروچ ہے اور بڑا زبردست کام ہے. اور نمبر 8ویں جو اپروچ ہے وہ ڈاکٹر سہگل، گریٹ ڈاکٹر سہگل کا مائنڈ میتھڈ ہے. تو عموماً جو ہے اس کو شامل نہیں کیا جاتا کلاسیکل میں، اور اکثر ہومیوپیتھ اس پہ اعتراض بھی کریں گے کہ اس کو میں نے کیوں کاؤنٹ کیا ہے کلاسیکل میں. تو اس کو میں نے کلاسیکل میں اس لیے کاؤنٹ کیا ہے کہ کلاسیکل میں اسٹیٹس 3 میں مائنڈ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ڈاکٹر ہانیمن، ڈاکٹر کینٹ اور تمام بڑے بڑے جو ہومیوپیتھ ہیں وہ مائنڈ کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. تو ڈاکٹر سہگل کا جو کام ہے وہ تو ٹوٹلی وہ تو دوا سلیکٹنگ مائنڈ پر کرتے ہیں. تو اگر ہم صرف مائنڈ پر نہ دوا سلیکٹ کرنا چاہیں تو پھر بھی اس کو ہم بطور ایک ٹول کے استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کا جو لٹریچر ہے، ان کی جو بکس ہیں، ان کا جو کام ہے، ان کے جو لیکچرز ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اس سے مائنڈ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور یہ کہ پیشنٹ جو گفتگو کرتا ہے اور پیشنٹ کی جو ہم آبزرویشن کرتے ہیں، اس کی پیشنٹ کی جو ہم آبزرویشن ہے، ہماری آبزرویشن، اور جو پیشنٹ کی گفتگو ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے مائنڈ روبرکس میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے، تو اس سے بہترین گائیڈ لائن ملتی ہے. اور ہمارا جو کلاسیکل کا کام ہے، جو اسٹیٹس 3 کا کام ہے، وہ ایزی اور پرفیکٹ ہو جاتا ہے. تو آج کے اس لیکچر کے ساتھ جو ہمارا تھیوریٹیکل تھا، جو بیسک پلان تھا سسٹمائز ہومیوپیتھی کا، اور اس کے لیے جو ڈیفرنٹ اپروچز تھی ان کا تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو اب آئندہ جو لیکچر ہے وہاں سے ہمارا پریکٹیکل پارٹ شروع ہو جائے گا، اور اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ڈرگ، میڈیسن اور ریمیڈی کے حوالے سے.
ड्रग मेडिसिन और रेमेडी को समझना ज़रूरी है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि हम जान सकें कि हमारी जो होम्योपैथिक जो अद्वियात है, जो मटीरिया मेडिका है, उसका क्या स्कोप है, उसको हम किस किस तरीके से और किन किन हवालों से और किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जानना वक्त की अहम ज़रूरत है, और फिर हम मटीरिया मेडिका को जो है वो बेहतर उसका मसरफ़ हो सकता है हमारे लिए, और ज़्यादा बेहतर हम इनको अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स को मुख्तलिफ़ अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।